أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا. ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا. اگر کسی عورت کو اپنے شوہر کی بددماغی اور بے پرواہی کا خوف ہو تو دونوں آپس میں صلح کر لیں. اس پر کسی پر کوئی گناہ نہیں. صلح بہتر چیز ہے. طمع ہر نفس میں شامل کر دی گئی ہے. اگر تم اچھا سلوک کرو اور پرہیزگاری کرو تو تم جو کچھ کر رہے ہو اس پر اللہ تعالی پوری طرح خبردار ہے. تم سے یہ کبھی نہیں ہو سکے گا کہ اپنی تمام بیویوں میں ہر طرح عدل کرو گے. گو تم اس کی کتنی ہی خواہش و کوشش کر لو. اس لیے بالکل ہی ایک کی طرف مائل ہو کر دوسری کو ادھر لٹکتی ہوئی نہ چھوڑو. اور اگر تم اصلاح کرو اور تقوی اختیار کرو تو بے شک اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت اور رحمت والا ہے. اور اگر میاں بیوی جدا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اپنی وسعت سے ہر ایک کو بے نیاز کر دے گا. اللہ تعالیٰ وسعت والا حکمت والا ہے. زمین اور آسمان کی ہر چیز اللہ تعالیٰ ہی کی ملکیت میں ہے. واقعی ہم نے ان لوگوں کو جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے تھے اور تم کو بھی یہی حکم کیا ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہو. اور اگر تم کفر کرو تو یاد رکھو کہ اللہ کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. اور اللہ بہت بے نیاز اور تعریف کیا گیا ہے. اللہ کے اختیار میں ہے آسمانوں کی سب چیزیں اور زمین کی بھی. اور اللہ کارساز کافی ہے. اگر اسے منظور ہو تو اے لوگو وہ تم سب کو لے جائے اور دوسروں کو لے آئے. اللہ تعالیٰ اس پر پوری قدرت رکھنے والا ہے. جو شخص دنیا کا ثواب چاہتا ہے تو یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کے پاس تو دنیا اور آخرت دونوں کا ثواب موجود ہے. اور اللہ تعالیٰ بہت سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے. سورہ نساء آیت نمبر 128 سے آیت نمبر 134. محترم حاضرین، عزیز ماں اور بہنوں، اس سے قبل آیت میں عورتوں سے متعلق سوال ہوا تھا اور سوال تھا عورتوں کے بارے میں، یتیم کے بارے میں. اس کا جواب دیا گیا. اب یہاں عورتوں سے جڑا ہوا کچھ اہم مسئلہ اور بھی ہے جس کو بیان کیا جا رہا ہے.
ازدواجی زندگی نشیب و فراز کا شکار ہوتی ہے. ہاں کبھی خوشی ہے تو کبھی غم ہے. انسانی زندگی کے اندر خاص طور سے میاں بیوی کی زندگی کے اندر یہ چیزیں لگی ہوتی ہیں. اب ایسے میں قرآن مجید نے نشیب و فراز کے پر قابو پانا اور اسے بڑی ایمانداری اور نرمی کے ساتھ نبھا لے جانا یہی کمال ہے. بہترین ڈرائیور کون ہوتا ہے؟ جو صرف اچھے راستوں کے پر اپنی گاڑی کو چلا لے جائے وہ نہیں، بلکہ جو مشکل راستوں کے پر بڑی آسانی کے ساتھ مہارت کے ساتھ گاڑی چلاتا ہے. تو ہماری زندگی کی گاڑی بھی میاں بیوی کے ساتھ جب چلتی ہے تو بہت سارے نشیب و فراز آتے ہیں. کہیں مشکلات، پریشانیاں، یہ بھی ہوتا ہے کہ مس انڈرسٹینڈنگ، غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں، مسائل، پیچیدگیاں پیدا ہوتی ہیں. تو قرآن نے اسی کے تعلق سے یہاں پر حکم دیا. پہلے تو عورتوں کے بارے میں کہا وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا، کہ اگر کسی عورت کو اپنے شوہر کی بد دماغی اور بے پرواہی کا خوف ہو. دو چیزیں، بد دماغی یعنی بد اخلاقی، اس کے کیریکٹر اچھے نہ ہو، زبان اچھی نہ ہو، یا وہ اپنے ہاتھ کے ذریعے تکلیف پہنچاتا ہو، مارنے بھی لگتا ہو، یہ ہے نشوز کے اندر، یعنی وہ بد دماغ ہو، باتوں کو سمجھتا نہیں یا اپنی بات کو بہتر طریقے سے نہ رکھتا ہو. او اعراضا، یا عورت میں دلچسپی نہ دکھائے. جتنی دلچسپی اسے اپنی بیوی کے اندر ہونا چاہیے وہ چیز اسے نظر نہ آ رہی ہو. یہ دو مسائل ہیں جو ایک بیوی کو پریشان کرتے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ ایک بیوی اپنے شوہر سے چاہتی ہے کہ اس کا شوہر خوش اسلوبی کے ساتھ اس کے ساتھ رہے، اس کی ضروریات زندگی کو پورا کرے، یعنی اپنی زبان سے اسے تکلیف نہ پہنچائے اور ساتھ ہی ساتھ اس کی ضروریات زندگی کا مکمل طریقے سے خیال رکھے. یہی بات تو ابو داؤد کی روایت میں ہے. حضرت معاویہ بن حیدر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول، ما حق زوجۃ احدنا علیہ، کہ ہماری بیویوں کا ہمارے پر کیا حق ہے. اب یہاں ہماری زندگی کے اندر مسائل کب پیدا ہوتے ہیں؟ مسائل اس وقت تو پیدا ہوتے ہیں جب بیوی اپنے حق کا مطالبہ کرنے لگ جائے، شوہر اپنے حق کا مطالبہ کرے، اولاد اپنے حق کا، ماں باپ اپنے حق کا، یعنی ہر کوئی اپنے مطالبات پورا کرنے کی کوشش کرے. یہ نہیں کہ میرے پر کیا زندگی فرائض اور میرے واجبات کیا ہیں اس کو سمجھے، اس کو ادا کرنے کی کوشش کرے. یہ اصل چیز ہوتی ہے. لیکن ہم اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے، اسے ادا کرنے کے بجائے دوسروں کے پر بلیم کرنے لگتے ہیں، الزامات دینے لگتے ہیں یا مطالبات کرنے لگتے ہیں، تو پھر وہاں معاملہ بگڑ جاتا ہے. تو صحابہ ایسے نہیں تھے، بلکہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے بارے میں پوچھا، ما حق زوجۃ احدنا علیہ، اللہ کے رسول یہ بتائیے کہ ہماری بیویوں کے ہمارے پر کیا حق ہے، ہمیں کیا ادا کرنا ہے، ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند اہم باتیں بیان فرمائی. کہا ان تطعمھا اذا طعمت، کہ جیسا کھانا تم کھاتے ہو، یعنی تمہاری اپنی طاقت، تمہاری حیثیت کے مطابق وہی کھانا اپنی بیوی کو کھلاؤ. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شوہر بہت مالدار ہوتا ہے اور بیوی جس گھرانے کے لے کر آتا ہے وہ غریب خانوادے کی ہوتی ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ بیوی کی حیثیت کو دیکھنے کے بعد اس کے مطابق کھانا کھلائے، نہیں، بلکہ شوہر کی پوزیشن کو دیکھا جائے گا، اس کی حیثیت کیا ہے اسی کے مطابق اسے کھانا کھلانا ہوگا. یہ شوہر کی ذمہ داری ہے. جیسا کھانا تم کھاتے ہو ویسا ہی اپنی بیوی کے لیے بھی انتظام کرو. وَتَقْسُوَ إِذَا اكْتَسَيْتَ، اور جیسا تم کپڑا پہنتے ہو ویسا اسے پہناؤ، یعنی اپنی حیثیت اور اپنی طاقت کے مطابق اللہ نے تمہیں جیسا نوازا ہے اسی اعتبار سے اسے کھلانا اور پلانا ہے. یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ بیوی کس گھرانے کی آئی ہے. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بیوی بڑے مالدار گھرانے کی ہوتی ہے، شوہر غریب ہوتا ہے یا متوسط طبقے کا ہوتا ہے. تو ایسی صورت میں بیوی اپنے شوہر سے مطالبہ نہیں کرے گی کہ میں تو بہت بڑے گھر کی ہوں اور میرے رہنے سہنے کا انداز ایسا ہے لہذا تم کو یہ تمام چیزوں کو پرووائڈ کرنا ہوگا. نہیں، بلکہ شوہر کی حیثیت اور پوزیشن اور اس کی طاقت کو دیکھنے کے بعد فیصلہ کیا جائے گا کہ وہ کیا کر سکتا ہے. وہ اپنی طاقت کے اعتبار سے کھلانے پلانے، رہنے سہنے، تمام ضروریات زندگی کا خیال رکھے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان تطعمھا اذا طعمت، جو کھانا تم کھاتے ہو وہی کھلاؤ.
جو تم کھا رہے ہو، جو تم پہن رہے ہو، وہی چیزیں اسے بھی پرووائڈ کرو۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تمہیں کبھی ضرورت پیش آ جائے اس کی اصلاح کی، عام طور سے ہوتا یہ ہے کہ عورتیں چرب زبان ہوتی ہیں اور ان کی لمبی زبان کی وجہ سے اور زبان کے غلط استعمال کرنے کی وجہ سے بھی گھر کے اندر بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْهَ، کہ اگر تمہیں مارنے کی ضرورت پیش بھی آ جائے تو کبھی بھی چہرے کے پر مت مارنا۔ آج ہمارے یہاں ایک بڑا مسئلہ یہی ہے کہ جہاں ضرورت پیش آتی ہے، غصہ لگتا ہے، فوراً چہرے کے پر مارتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دو مسلمانوں کے جھگڑے کے موقع پر بھی کہا کہ اگر مسلمانوں کا آپس میں جھگڑا بھی ہو جائے تو چہرے کے پر مارنے سے بچنا چاہیے، غصے کے پر بھی اپنے آپ کے پر قابو ہونا چاہیے۔ لیکن ہمارے یہاں عمومی طور کے پر چہرے کو ٹارگیٹ کیا جاتا ہے، جو کہ غلط ہے۔ تھپڑ مارا جاتا ہے چہرے کے پر، اور خاص طور سے بیویوں کے پر ہاتھ اٹھایا جاتا ہے تو چہرے کے پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ ٹھیک ہے، آپ نے اجازت دی کہ اپنی بیویوں کو مار سکتے ہو، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا جب اجازت دی، شروع میں تو مسئلہ یہ درپیش ہوا کہ کچھ صحابہ نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شکایت کی اپنی بیویوں کی بدسلوکی کی، تو آپ نے انہیں اجازت دی کہ ہاں اگر ضرورت محسوس ہوتی ہے تو اپنی بیویوں کو مار سکتے ہو، لیکن مارنے کا مطلب یہ نہیں ہے جس طرح جانوروں کو مارا جاتا ہے یا جس طرح مارا پیٹا ٹھوکا جاتا ہے، نہیں، یہ اصلاح کے لیے ہلکی مار جس سے بیوی کی اصلاح مقصود ہو، نہ کہ اپنی بھڑاس نکالنا مقصود ہو۔ بہت سارے مرد اپنی بیویوں کو مارتے اس لیے کہ انہیں اپنے دل کی بھڑاس نکالنا ہوتا ہے۔ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ غصہ کہیں اور کا ہوتا ہے، اپنی بیوی کو مار ٹھوک کر نکالتے۔ نہیں، اس بات کی اجازت نہیں ہے۔ اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی کہ ٹھیک ہے تم اپنی بیویوں کو مار سکتے ہو، تو عورتیں آئیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے شوہر کی شکایت کرنے لگی کہ ہمارے شوہر ہمیں مارتے ہیں۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اجازت تو ہے، لیکن جو شوہر بلا وجہ اپنی بیویوں کو یا حد سے زیادہ مارتے ہیں، اولئک لیس بخیارکم، یہ مارنے والے مرد تم لوگوں میں بہترین نہیں ہیں۔ یعنی بہترین شوہر بننے کے لیے مارنے سے بچنا ہوگا۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی بیویوں کو مارتے ہیں، دبا کر رکھتے ہیں، نہیں، یہ کمال نہیں ہے اور نہ بہتر شوہر ہونے کی علامت ہے۔ بہترین شوہر ہونے کی علامت یہی ہے کہ اپنی بیویوں کو مارنے سے بچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیک وقت تو 9 بیویاں تھیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنی کسی بیوی کے پر ہاتھ نہیں اٹھایا، نہ اپنے کسی نوکر کے پر ہاتھ اٹھایا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ کردار اور اخلاق کی نشانی ہے۔ تو آپ نے منع کیا کہ اپنے ہاتھ کو نہیں اٹھانا ہے، چہرے کے پر نہیں مارنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے زبان کے بارے میں بھی کہا کہ عموماً یہ ہوتا ہے زبان سے بیویوں کو ٹارچر کیا جاتا ہے، یا بیوی اپنے شوہر کو ٹارچر کرتی ہے، کبھی اس کے خاندان کے پر، کبھی اس کے جسمانی کسی عیب کے پر، یا اس کے کسی عمل کے پر اعتراضات، نکتہ چینیاں، جس کی بنیاد کے پر انسان کو ذہنی طور کے پر ٹارچر کیا جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع کیا، یعنی ظاہری طور کے پر مار کر تکلیف دینا جس سے جسمانی تکلیف ہو، اور ٹارچر کر کے، تانا زنی کر کے، باتیں سنا کر اسے ذہنی طور کے پر ٹارچر نہیں کیا جا سکتا۔ وَلَا تُقَبِّحْ، کبھی بھی اپنی بیوی کو یہ نہیں کہنا کہ ذہنی طور کے پر اس کو ٹارچر کیا جائے۔ آج ہمارے یہاں عام طور سے کیا کہا جاتا ہے کہ بہویں جب گھر کے اندر آتی ہیں تو ساس ہے، شوہر ہے یا نند وغیرہ اسے ٹارچر کرنے کے لیے کہتی ہیں کہ تیرے ماں باپ نے تجھ کو یہی سکھایا ہے، یہی تو سیکھ کر آئی ہے، یہی سب تو نے اپنے گھر کے اندر سیکھا ہے، یہی تیرے ماں باپ نے تجھ کو کرنے کے لیے کہا ہے۔ دراصل اس طرح کی باتیں ایک بیوی برداشت نہیں کر پاتی کہ اس کے ماں باپ کے بارے میں، اس کے گھر والوں کے بارے میں، اس کے خاندان کے بارے میں کوئی ایسی بات کہی جائے، لہذا اس سے بچنا چاہیے۔ تو آپ نے کہا وَلَا تُقَبِّحْ وَلَا تَهْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ، اور اگر ضرورت پیش بھی آ جائے، جیسا کہ طلاق دیا جاتا ہے، آخری نوبت آ جائے، تو ایسی صورت میں اپنی بیوی کو اپنے گھر میں ہی رکھنا ہے۔ یہاں طلاق کے بارے میں ایک اہم مسئلہ یاد رکھیے گا کہ طلاق رجعی، یعنی وہ طلاق جس میں رجوع کرنے کا مردوں کو اختیار ہوتا ہے۔ رجوع کرنے کا اختیار یعنی پہلا طلاق دینے کے بعد دوسرا طلاق دینے کے بعد، یہ 2 طلاق ہے جس میں بیوی کے ساتھ رجوع کرنے کا شوہر کو اختیار ہوتا ہے۔
اب ایسی صورت میں بیوی مائکے میں نہیں جائے گی، بلکہ اس کی جو عدت ہوتی ہے 3 ماہ باری، یہ اپنے شوہر کے گھر میں ہی رہے گی۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ جب وہ شوہر کے گھر میں رہے گی تو دونوں کے درمیان نباہ کا اور اصلاح کی امید ہوگی، اور اگر بیوی مزید دور چلی جائے گی تو ان لوگوں کے درمیان اور زیادہ دوریاں پیدا ہوگی، اور نباہ یا عدت میں رجوع کرنے کا معاملہ باقی نہیں رہ جائے گا، تو اسے شوہر اپنے گھر میں رکھے گا۔ 2 طلاق ہوتا ہے جو رجعی ہوتا ہے، یعنی جس میں شوہر کو رجوع کرنے کا اختیار ہوتا ہے، تو ان دونوں طلاق کے بعد شوہر اپنی بیوی کو اپنے گھر میں ہی رکھے گا۔ البتہ تیسرا طلاق جو طلاق بائن ہوتا ہے، طلاق مغلظہ ہوتا ہے، تو اس صورت میں بیوی اس کی زوجیت کے باہر ہو جاتی ہے، لہذا وہ اپنے شوہر کے گھر میں نہیں رہے گی، اس لیے کہ اب شوہر کو رجوع کرنے کا اختیار باقی نہیں رہا ہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اس حدیث کے بیان کرنے کا مقصود یہ تھا کہ صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی ذمہ داریوں کے بارے میں پوچھتے، مجھے کیا کرنا ہے۔ آج ہم دوسروں کے پر اعتراضات کرتے ہیں، دوسروں کے بارے میں بولتے ہیں، ہمیں اپنی ذمہ داری اپنے فریضے کو نبھانا ہے، اللہ ہم سے ہمارے بارے میں پوچھے گا۔ یہ بہتر طریقہ ہے۔ ایک اولاد یہ اپنے ماں باپ سے مطالبہ نہ کرے، بلکہ یہ دیکھے کہ اپنے ماں باپ کے بارے میں میری ذمہ داری کیا نکلتی ہے۔ آپ اگر شوہر ہیں تو بیوی سے اس کے حقوق کا مطالبہ نہ کرے، بلکہ اپنے حقوق کو جانے کہ میری کیا ذمہ داری ہے اور اسے نبھانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ ہر کوئی جب اپنی اپنی ذمہ داری کو سمجھے گا، اسے نبھانے کی کوشش کرے گا، تو مسائل پیدا نہیں ہوں گے، اور اگر صرف مطالبات کرتے رہ جائیں تو پھر بہت مسائل پیدا ہوں گے۔ بہرحال یہاں دیکھیے قرآن مجید نے عورت کو کہا کہ اگر کسی عورت کو اپنے شوہر کی بددماغی اور بے پرواہی کا خوف ہو تو ایسی صورت میں دونوں آپس میں صلح کر لے، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اب یہاں ہوتا یہ ہے کہ بعض شوہر لالچی قسموں کے ہوتے ہیں، حریص طبیعت کے ہوتے ہیں، تو ایسی صورت میں وہ چاہتے ہیں کہ بیوی کو جو میں نے مہر دیا ہے وہ مہر مجھے لوٹا دے، یا اگر نہیں دیا ہے تو مہر معاف کر دے۔ بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے، لالچی طبیعت ہونے کی بنیاد کے پر شوہر چاہتا ہے کہ اس کو جو دینا ہے وہ نہ دینا پڑے یا اس کو معاف کر دیا جائے، تو ایسی صورت میں قرآن مجید نے کہا کہ صلح کر لیں۔ صلح کا مطلب یہ ہے کہ بیوی اپنے حق کے مہر کو معاف کر دے۔ یہ ایک الگ مجبوری ہے، ٹھیک ہے اس کی مجبوری ہے، پریشانی ہے، لیکن اس تھوڑی سی رقم کو معاف کر دینے کی بنیاد پر اگر ان کی زندگی کے اندر خوشیاں آ جاتی ہیں، چپکلش ختم ہو جاتی ہے اور ان دونوں کے درمیان کے تنازعات ختم ہو جاتے ہیں، تو یہ زیادہ بہتر ہے کہ چھوٹی سی قربانی دے کر بڑے خوشنما ماحول کو کریٹ کیا جائے اور زیادہ خوشیاں حاصل کی جا سکے۔ قرآن مجید نے اسی لیے کہا کہ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، کہ صلح بہتر چیز ہے، اس لیے کہ اس سے گھر کا ماحول بہتر بنتا ہے، گھر اجڑنے سے بچ جاتا ہے، اور اگر بچے ہوتے ہیں تو بچے بھی بے گھر ہونے سے اور باپ کے سائے سے محروم ہونے سے اپنے آپ کو بچا لے جاتے ہیں، تو صلح کے اندر ہی خیر ہے۔ تو یہ میاں بیوی کی زندگی کے اندر خاص طور سے کہ وہ کوئی ایسا طریقہ اختیار کرے جس سے ان کی زندگی کے اندر کسی قسم کا اجاڑ پن نہ آنے پائے، دوریاں نہ پیدا ہونے پائے، کسی قسم کی رنجش نہ پیدا ہونے پائے۔ اور یہی اگر آپ دیکھیں کہ یہ ہمارے جماعتی معاملات میں، قومی معاملات کے اندر ہر سطح کے پر یہ چیز بہتر ہے۔ قرآن مجید نے صلح کو بہتر قرار دیا۔ اب عام طور سے آپ دیکھیے کہ اگر 2 لوگوں کے درمیان کسی قسم کا تنازع یا 2 گروہوں کے درمیان کسی قسم کا تنازع ہو تو ہوتا کیا ہے، یہ اس کی غیبت کرے گا، وہ اس کی غیبت کرے گا، وہ اس کے پر بہتان تراشی کرے گا، یہ اس کے پر لگائے گا، یعنی ایک دوسرے کی برائیاں کریں گے، اور یہ دونوں کے لیے شر ہے، اس لیے کہ جو برائی کرے گا، جو بہتان تراشی کرے گا، الزامات لگائے گا، اس کا نقصان اسے اٹھانا ہوگا۔ جبکہ صلح ہو جانے کے بعد اس طرح کے شر کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ علاوہ ازیں ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ لوگ جب دیکھتے ہیں کہ 2 لوگوں کے درمیان کوئی تنازع ہو گیا ہے، کچھ دوریاں پیدا ہو گئی، یا 2 گروہوں کے درمیان یا کسی جماعت کے اندر، تو پھر وہ مزید شر پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جیسا کہ خوارج نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان کیا تھا۔ غلط فہمیاں پیدا کر کے ان کے درمیان دوریاں پیدا کرنے کی کوشش کی تھی۔ آج ہمارے درمیان بھی کچھ لوگ اسی صفت کے ہوتے ہیں، خوارج صفت کے، بظاہر صفوں کے اندر اول نظر آئیں گے، امام کے پیچھے نظر آئیں گے، لیکن ہوتا کیا ہے،
ان کا کردار و عمل صرف نقصان پہنچانے والا، وہ فتنوں کی تلاش میں ہوتے ہیں کہ کہاں کوئی ایسا موقع ملے کہ فتنہ پھیلائے، کہاں ایسا موقع مل جائے کہ دو لوگوں کے درمیان، دو جماعتوں کے درمیان، دو گروہ کے درمیان فتنہ پیدا کرے۔ وہ اصلاح کا کام نہیں کرتے، یفسدون فی الارض ولا یصلحون۔ قرآن مجید نے اس کے بارے میں کیا کہا؟ فساد برپا کرتے ہیں، اصلاح نہیں کرتے ہیں۔ قرآن نے جو بہتر تعبیر تھی اس کو استعمال کیا۔ یہ دیکھنا چاہیے کہ ہماری باتوں سے یا ہمارے مطالبات سے فساد پیدا ہو رہا ہے یا خیر پیدا ہو رہا ہے، ہم خود فیصلہ کر سکتے ہیں۔ بہت سارے لوگ اپنے آپ کو مصلح بتاتے ہیں، ارے میں تو اصلاح کرنا چاہتا ہوں، حالانکہ اصلاح کی آڑ میں وہ فساد برپا کرتے ہیں۔ قرآن مجید نے اسی لیے کہا یفسدون فی الارض، زمین میں فساد برپا کرتے ہیں، اصلاح نہیں کرتے، حالانکہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اصلاح کر رہے ہیں۔ یہ تو منافقین کا کام تھا کہ وہ کیا کہتے تھے کہ جب ان کو لوگ کہتے کہ زمین کے پر فساد برپا نہ کرو، زمین کے پر فساد برپا کرنے کا مطلب کیا؟ ادھر کی بات ادھر لگانا، ادھر کی ادھر لگانا، اپنے آپ کو بہت زیادہ ہوشیار سمجھنے کی کوشش کرنا اور سمجھنا کہ اصلاح کا کام کر رہے، جبکہ فساد ہو رہا ہے، اس سے لوگوں کے درمیان، جماعت کے درمیان یا مساجد کے مصلیوں کے درمیان فساد برپا کرتے ہیں۔ اور جب ان کو کہا جاتا ہے کہ ایسا کام نہ کرو تو کیا کہتے ہیں؟ انما نحن مصلحون، ہم تو اصلاح کرنے والے، حالانکہ وہ اصلاح کرنے والے نہیں، فساد کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو یہ خارجی لوگوں کی صفت ہے۔ بہرحال قرآن مجید نے صلح کو بہتر قرار دیا، اس لیے کہ خیر صلح کے اندر ہی ہے، اس کے اندر ہر قسموں کے شر سے اپنے آپ کو بچا لیا جاتا ہے۔ نیز آگے قرآن مجید نے کہا وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، کہ اگر تم اچھا سلوک کرو اور پرہیزگاری کرو، طمع ہر نفس میں شامل کر دی گئی ہے۔ طمع یعنی انسان کچھ پانے کی امید رکھتا ہے، کچھ مل جائے، یہ ہر نفسوں کے اندر رکھا ہے۔ ایک کاروباری اگر کاروبار کرتا ہے تو نفع کی امید میں، ہر کوئی کچھ نہ کچھ امید رکھے ہے کہ اگر ایک ٹیچر بھی بچوں کو پڑھا رہا ہے تو بچوں سے بہتر مستقبل کی، اچھے اخلاق کی امید رکھتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کچھ اجروں کی امید رکھتا ہے جس کی بنیاد کے پر اس کے گھر کے اخراجات پورے ہو سکے۔ یہ معاملہ تمام انسانی زندگی کے اندر رکھا گیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی بغیر ضرورت کے اس دنیا کے اندر پیدا کیا گیا ہے، ضرورت ہے تو اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اسے دنیاوی اسباب کی بھی ضرورت پیش آئے گی، مال و دولت کی ضرورت پیش آئے گی۔ لہذا قرآن نے کہا طمع ہر نفس میں شامل کر دی گئی ہے، اور اگر تم اچھا سلوک کرو اور پرہیزگاری کرو تو تم جو کر رہے ہو اس پر اللہ تعالیٰ پوری طرح خبردار ہے۔ اب یہاں اس ضمن میں ایک روایت اور بھی ہے کہ حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تک کہ باقاعدہ حیات تھی تب تک آپ نے کسی دوسری عورت سے نکاح نہیں کیا۔ جب ان کی وفات ہو گئی اور بچے تھے، ان لوگوں کو سنبھالنا اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بیوی کی ضرورت تھی، تو آپ نے حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا، اور یہ عمر دراز تھی۔ اب ہوا یوں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عمر درازی کی بنیاد پر، حالانکہ انہیں آپ طلاق نہیں دینا چاہتے تھے، لیکن حضرت سودا کو اس بات کا خیال آیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے بڑھاپے کی وجہ سے مجھے طلاق دے دیں۔ چنانچہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خود کہا کہ اللہ کے رسول، میں اپنی باری کے دن کو حضرت عائشہ کو ہبہ کرتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 بیویاں تھیں، آپ باری باری ایک ایک دن تمام بیویوں کے پاس جایا کرتے تھے، تو انہوں نے اپنی باری جو ان کے اپنے حصے کی تھی وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہبہ کی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 2 دن گزارا کرتے تھے، ایک حضرت عائشہ کی باری اور دوسرے حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری کا۔ تو یہ صلح تھی، انہیں محسوس ہوا کہ کہیں طلاق نہ دے دیا جائے، حالانکہ ایسا ممکن نہیں تھا، اور وہ چاہتی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بن کر دنیا سے جائیں، ازواج مطہرات میں ان کا شمار ہو، تو انہوں نے اپنی باری کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہبہ کیا تھا۔ یہ ایک شکل ہوتی ہے کہ گھر کے معاملات کو بنائے رکھنا،
کسی قسم کا فتنہ نہ پیدا ہونے دینا، گھر کے ماحول کو بگڑنے نہ دینا، اجاڑ پن نہ آنے دینا، اس کے لیے کوشش ہے۔ اب دیکھیے قرآن نے اب اس کے بعد مردوں کو بھی کہا، ایک طرف عورت کو خطاب کیا کہ عورت کیا کر سکتی ہے گھر کے تعلق سے اور گھر کے ماحول کو بہتر بنانے کے لیے، اس لیے کہ مرد اور عورت دونوں کی ذمہ داری ہے، صرف عورت کی بنیاد پر یا صرف مرد کی بنیاد کے پر گھر کا ماحول بہتر نہیں ہو سکتا جب تک کہ دونوں مل کر اس چمن کو آباد کرنے کی کوشش نہ کریں۔ چنانچہ قرآن مجید نے یہاں پر ایک اور چیز بیان کی کہ جب مرد ایک سے زائد نکاح کرتا ہے، آج یہ ہمارے لیے بڑا مسئلہ بن چکا ہے کہ عورتیں خاص طور سے اور ہمارے یہاں مردوں میں بھی بعض لوگ اسے ناپسند کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کو ایک سے زائد نکاح نہیں کرنا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ اگر نہیں کرنا چاہتے، طاقت نہیں ہے، کوئی اور مسئلہ ہے، مت کیجئے، لیکن اس سنت کو اگر کوئی ہلکا سمجھتا ہے یا اس سنت کو ناپسند کرتا ہے تو یہ غلط ہے۔ آپ نہیں کر رہے الگ بات ہے، لیکن اسے ناپسند کرنا جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے اختیار کیا، اس کا مطلب ہے کہ آپ نبی کی سنت اور صحابہ کے عمل کو ناپسند کر رہے، تو یہ غلط ہے۔ آپ نہیں کر سکتے الگ مسئلہ، اب مثال کے طور پر آپ حج نہیں ادا کر سکتے، یہ ایک الگ بات ہے، آپ کے پاس استطاعت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، لیکن اگر کوئی شخص حج ادا کرنے کی طاقت نہ ہونے کی وجہ سے حج کو ناپسند کرنے لگ جائے تو غلط ہو گیا نا، وہ حج کا انکار کر رہا ہے، اسے ناپسند کر رہا ہے، جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے۔ تو ایک سے زائد نکاح کو ناپسند کرنا، چاہے وہ عورتوں کی طرف سے ہو یا مردوں کی طرف سے ہو، دراصل یہ ہندوانہ رسم و رواج کا ہمارے پر بہت گہرا اثر ہے۔ ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنی طاقت نہیں ہے، کہ اصحاب کرام کے پاس محلات تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حجرے تھے، دیکھیے 10 بائی 10 کے روم تھے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو رکھا، دنیا کی سب سے بہترین خواتین، ازواج مطہرات جنہیں اہل بیت سے تعبیر کیا گیا، کتنے چھوٹے سے گھر کے اندر رہا کرتی تھیں۔ آج ہمارے ہاں تو لوگوں کو بڑے بڑے آرام دہ گھر میسر ہیں، اس کے بعد بھی زبان کے پر شکوے اور شکایت ہے۔ اس وقت تو لوگوں کے لیے قضاء حاجت کے لیے گھروں کے اندر لیٹرین نہیں ہوا کرتی تھی، باہر جانا پڑتا تھا۔ آج اللہ نے ہمیں وہ تمام سویدھا، تمام سہولیتیں عطا کی۔ پہلے زمانے کے اندر لوگوں کو پانی کے لیے کنویں کے پر جانا، اسے کھینچ کر لانا، اسے لاد کر لانا روزانہ کا کام تھا، ہر چیز کے لیے بہت محنت طلب تھی، اور ایسے میں ان لوگوں نے یہ تمام امور کو انجام دیا، ایک سے زائد نکاح کیا۔ آج تو بہت سہولت والی زندگی ہے، مشینی دور ہے، ایک بٹن دبانے سے پانی اوپر چڑھ جاتا ہے، ایک بٹن دبانے سے آپ دیکھیے مسالہ پس جاتا ہے، چند منٹوں کا کام ہوتا ہے ان تمام چیزوں کے لیے، صرف بٹن دبانے کی دیری ہے، اتنی سہولیات، اور اس میں کوئی شخص کہے کہ نہیں بہت پریشانیاں ہیں۔ یہ پریشانیاں ہم نے کریٹ کی ہے، یہ مشکلات ہم نے پیدا کی ہے۔ آپ اتنا ہی پیر پھیلائیے جتنی آپ کی چادر ہے، چادر سے زیادہ آپ پیر پھیلانے کی کوشش کریں گے چادر پھٹ جائے گی۔ تو جتنی آپ کی طاقت ہے اتنے ہی ضروریات زندگی کو رکھیے گا، اپنے طاقت سے زیادہ ضروریات زندگی کی طرف توجہ دینا، یہ ہمارے مسائل کی بہت بڑی وجہ ہے کہ جتنی ہماری انکم ہے اس سے زیادہ اخراجات کی فکر کرتے ہیں۔ اگر ہم اپنی انکم کے اعتبار سے خرچ کرنے لگ جائیں تو ہمارے لیے مسائل نہیں پیدا ہوں گے۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر قرآن مجید نے کہا وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ، کہ ایک سے زائد بیویاں ہونے کے بعد اگر تم کوشش بھی کرو اور حتی الامکان اپنی طاقت بھر جتنا بن سکتا ہے 2 بیویوں کے درمیان یا ایک سے زائد ہے، 3 ہے، 4 ہیں، ان بیویوں کے درمیان انصاف کرنا چاہو تو ہرگز نہیں کر سکتے۔ قرآن مجید نے ایسا کیوں کہا؟ اس کی بڑی وجہ ہے، آگے دیکھیے قرآن نے یہ بھی کہا فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ، اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ تم عدل نہیں کر سکتے ہر اعتبار سے، تو کسی ایک کی طرف مکمل طریقے سے میلان رکھو، فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ، اور دوسری کو لٹکتا ہوا چھوڑ دو، یعنی اس کی طرف توجہ ہی نہ دو، ایسا نہیں۔ اب یہاں ایک بات بہت اہم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری اعتبار سے، اب نبی سے بڑھ کر انصاف کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ اس کے بعد بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ اپنی تمام بیویوں کے ساتھ انصاف کرتے، اور انصاف کرنے کے بعد کیا کہتے تھے؟ اللہم ھذا قسمی فیما املک فلا تلمنی فیما تملک ولا املک۔ یہ ابو داؤد کی روایت ہے
کہ اے اللہ میرا عدل اور مساوات اسی حد تک ہے، جو میرے اختیار میں، جو تیرے اختیار میں ہے وہ میرے اختیار میں نہیں، اس پر تو مجھے ملامت نہ کرنا۔ کہنے کا مطلب کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم برابر تمام بیویوں کو وقت دیا کرتے تھے، ان کے اخراجات برابر دیا کرتے تھے، یہ تو ظاہری طور کے پر جو عدل تھا ہو گیا، لیکن یہاں بیویوں کے درمیان فرق ہوتا ہے۔ اب مثال کے طور پر دو بیویاں ہیں، ایک بیوی خوبصورت ہے، دوسری اس کے بالمقابل خوبصورتی میں کم ہے، تو لازمی طور کے پر انسان فطری طور کے پر جو زیادہ خوبصورت ہوگی اس کی طرف میلان رکھے گا، دلی میلان ادھر زیادہ ہوگا، یہ دلی میلان ہے، اور انسان اس کے پر قابو پا ہی نہیں سکتا، ناممکن چیز ہے کہ اس بارے میں وہ قابو پا سکے۔ تو قرآن نے وہی کہا تم ہرگز بیویوں کے درمیان انصاف نہیں کر سکتے، لیکن یہ اصل میں اللہ کے یہاں پر قابل گرفت نہیں ہے، یہ دلی کیفیت ہے، اور دلی کیفیت جدا جدا ہوتی ہے۔ اب یہ بھی ہوتا ہے کہ دو بیویوں میں ایک بیوی کافی سمجھدار ہے، بات کرنے کا سلیقہ اچھا ہے، اس کے بالمقابل دوسری بیوی اسے بات کرنے کا ہنر اچھے طریقے سے نہیں آتا، زبان بہتر نہیں ہے، تو اخلاق کی بنیاد پر، اچھی زبان کی بنیاد کے پر شوہر اس بیوی کو زیادہ پسند کرے گا جس کے اخلاق بہتر ہوں گے، یہ دلی میلان ہے۔ اور جو بد اخلاق ہوگی دل کے اندر اس کی وہ جگہ نہیں ہوگی، اور اس بارے میں انسان چاہ کر بھی قابو نہیں پا سکتا، دونوں کے لیے یکساں دلوں کے اندر کیفیتیں ہوگی۔ اسی طرح یہ بھی معاملہ ہے کہ ایک بیوی یہ عمروں کے اعتبار سے چھوٹی ہے، دوسری زیادہ عمر و دراز ہے، تو کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بنیادی طور کے پر سبب بنتی ہیں، لیکن قرآن نے کہا کہ اس کی بنیاد کے پر ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ایک کی طرف ہم زیادہ جھکاؤ رکھیں، دوسرے کی طرف جھکاؤ کم رکھیں، ظاہری طور کے پر جو انصاف ہونا چاہیے وہ برابر کرے، وقت و برابر دیں، ان کی ضروریات زندگی کا مکمل طریقے سے خیال رکھے۔ لیکن اگر کوئی شخص ایک سے زائد بیویاں ہونے کے بعد انصاف نہیں کرتا، یا ایک کو زیادہ وقت دیتا ہے دوسرے کو کم وقت، ایک کے خرچ کی زیادہ ذمہ داری نبھاتا ہے اس کو زیادہ خرچ دیتا ہے دوسری کو کم دیتا ہے، تو سمجھ لینا چاہیے۔ ابو داؤد کی ہی دوسری روایت میں ہے کہ من کان لہ امرأتان فمال الی احدہما جاء یوم القیامہ وشقہ مائل، کہ بیویوں کے درمیان عدل نہ کرنے والا کو قیامت کے روز فالج زدہ شخص کی طرح اٹھایا جائے گا، یعنی اس کا ایک حصہ دوسری طرف جھکا ہوا ہوگا جبکہ دوسرا حصہ اپنی جگہ پر برقرار ہوگا، یہ علامت ہوگی کہ وہ ایک طرف زیادہ جھکاؤ رکھتا تھا اور دوسری کی طرف دھیان کم دیا کرتا تھا، قیامت کے دن اسے اس حال میں اٹھایا جائے گا۔ اب قرآن نے بیوی کے بھی ذمہ داری کو بیان کر دیا، شوہر کی ذمہ داری بھی بیان کر دی، اب اس کے بعد بھی اگر کسی بنیاد پر میاں بیوی کے درمیان طلاق ہو جاتا ہے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے اللہ نے دونوں کو اختیار دیا کہ اگر شوہر کو اپنی بیوی کے اندر کسی طریقے کا عیب نظر آتا ہے، خامی نظر آتی ہے، ایک مرتبہ دو مرتبہ کافی اصلاح کرنے کے بعد سدھار کی کوئی صورت نظر نہیں آتی، ایک طلاق دیا اس کے بعد بھی معاملہ حل نہیں ہوا، دوسرا طلاق دیا اس کے بعد بھی اسے اصلاح کی کوئی شکل نظر نہیں آتی ہے، تو ٹھیک ہے تیسرا طلاق دینے کے بعد وہ فارغ ہو جائے اور کسی اور سے نکاح کر لے، یہ اس کے لیے اللہ نے راستہ رکھا ہے۔ اسی طرح بیوی کو بھی شریعت نے اختیار دیا کہ اگر اسے اپنا شوہر ناپسند ہو یا کسی بنیاد کے پر وہ اپنے شوہر کے ساتھ نباہ نہیں کر سکتی، تو ایسی صورت میں شریعت نے اس کو خلا کا اختیار دیا ہے۔ اب یہ پرانے زمانے کے اندر جاہلیت کے اندر بڑا عجیب معاملہ تھا، طلاق کی کوئی لمٹ نہیں تھی، بلکہ جاہلیت کے اندر ایک مرد اپنی بیوی کو 100 طلاق دے دیتا، کیا کرتا تھا ایک طلاق دیا اور جیسے ہی عدت ختم ہونے والی ہوتی رجوع کر لیتا، اس کے بعد دوسرا طلاق دیتا، جیسے ہی عدت ختم ہونے والی رجوع کر لیتا، اس طرح طلاق کے پر طلاق دیتے جا رہا ہے، کوئی لمٹ نہیں تھی۔ شریعت نے طلاق کے پر لمٹ قائم کر دی کہ الطلاق مرتان، طلاق صرف 2 مرتبہ ہے، یعنی 2 مرتبہ طلاق دینے کے بعد تمہیں رجوع کرنے کا اختیار ہوگا، اس کے بعد نہیں، تیسرے طلاق کے بعد تمہیں اختیار نہیں ملے گا، چانس ختم ہو جائے گا۔ اس کے بالمقابل یہ بھی ہوتا ہے کہ کبھی شوہر اس طرح ظلم کر رہا ہے اور بیوی چاہتی ہے کہ اپنے شوہر کے ظلم سے خلاصی حاصل کرے اور اس سے آزاد ہو جائے، تو شریعت نے اس کے لیے خلا رکھا ہے، خلا کے ذریعے وہ اپنے شوہر سے آزادی حاصل کر سکتی ہے۔ اب یہاں خلا میں بھی ہوتا یہ ہے کہ بعض مرتبہ
شوہر اپنی بیوی کو خلا دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اس لیے کہ خلا کے وقت تو جب بیوی مطالبہ کرے گی اور قاضی اسے اپنے پاس بلائے گا تو شوہر کو ایک طلاق دینا ہوگا، تبھی اس کے پر خلا واقع ہوگا۔ تو ایسی صورت میں شریعت نے ایک اور راستہ رکھا ہے، فسخ نکاح کا، یعنی قاضی کو اس بات کا اختیار مل جاتا ہے کہ شوہر اپنی بیوی کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، بلانے کے پر بھی اسے طلاق دینے کے لیے نہیں آتا، اس کے خلا کے مطالبے کو پورا نہیں کر رہا ہے، تو قاضی کو شریعت نے اختیار دیا وہ نکاح کو فسخ کر دے گا، یعنی نکاح ختم ہو جائے گا، بیوی آزاد ہو جائے گی اور وہ کسی اور سے نکاح کر سکتی ہے، چاہے اسے شوہر طلاق دے یا نہ دے۔ شریعت نے ہر طرح کی گنجائش رکھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر ایک واقعہ پیش آیا خلا کا، صحابیات ان کی تربیت دیکھیں کتنی شاندار تھی۔ اب بخاری کی روایت میں ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اس نے کہا، اے اللہ کے رسول، میں ثابت بن قیس کے اخلاق اور دین پر کوئی عیب نہیں لگاتی۔ صاف کہہ رہی ہیں کہ میں اپنے شوہر کے اخلاق، یعنی ان کے اخلاق میں بھی کوئی عیب نہیں ہے، اخلاق اچھے ہیں، اور ان کے دین، یعنی ان کا دینداری والا معاملہ بھی بہتر ہے، وہ دیندار بھی ہیں، اچھے اخلاق والے بھی ہیں، میں ان کے کسی بھی معاملے کے پر عیب جوئی نہیں کرتی۔ ہمارے یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ اگر شوہر کو بیوی کو طلاق دینا تو اس کے پر الزامات لگانے لگتا ہے، بلا وجہ کے عیب تلاش کرنے لگتا ہے، یا بیوی کو اپنے شوہر سے چھٹکارا پانا ہے تو زبردستی اس کے پر الزامات لگانے لگتی ہے، غلط ہے۔ ایمانداری کے ساتھ اگر میاں بیوی ایک ساتھ رہیں، ایمانداری کے ساتھ رہیں، ایمان کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، بلا وجہ کسی قسم کا جھوٹ فساد الزامات نہ ہو، اور جدا ہونا چاہیں تب بھی ایمانداری کے ساتھ بہت اچھے انداز میں ایک دوسرے سے جدا ہو جائے۔ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی بھی کتنے اچھے انداز سے کہہ رہی ہیں کہ میں ثابت بن قیس کے اخلاق اور ان کے دین کے پر کوئی عیب نہیں لگاتی، لیکن اسلام میں کفر کو ناپسند کرتی ہوں۔ یہاں کفر سے مراد وہ کفر نہیں ہے، بلکہ کفر سے مراد نافرمانی ہے کہ میں اپنے شوہر کی نافرمانی کروں، جو شوہر مجھ سے چاہتا ہے وہ میں پورا نہ کر سکوں، یعنی میرے اور ان کے درمیان نباہ کی کوئی شکل نہیں ہے، وہ اچھے اخلاق والے بھی ہیں، دیندار بھی ہیں، لیکن میری جو پسند ہونا چاہیے اس پسند کے مطابق نہیں ہے، تو شریعت نے عورت کو اختیار دیا ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اس کا وہ باغ جو انہوں نے تمہیں مہر کے اندر دیا تھا اسے واپس کر دو گی؟ کتنا زیادہ مہر، سوچئے، پورا ایک باغ کھجوروں کا مہر کے اندر دیا گیا تھا۔ آج کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو لاکھوں روپے کی پراپرٹی تھی جو مہر کے اندر ادا کی گئی تھی، تو انہوں نے کہا کہ ہاں میں وہ مہر واپس کرنے کے لیے تیار ہوں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ باغ کو قبول کرو، یعنی اپنا مہر واپس لے لو اور اسے ایک طلاق دے دو۔ یہ خلا ہے، یعنی خلا کے وقت بھی ایک طلاق دینا ضروری ہے، تبھی وہ خلا ہوگا، ورنہ خلا نہیں ہوگا۔ اور یہاں ایک بات یاد رکھیے کہ خلا کی عدت جو ہوتی ہے وہ صرف ایک ماہواری ہے، یہ طلاق کی طرح 3 ماہواری نہیں ہے، بلکہ ایک ماہواری گزرنے کے بعد عورت اب کسی اور سے نکاح کے لیے آزاد ہوگی، وہ کسی اور سے نکاح کر سکتی ہے، جبکہ طلاق میں 3 ماہواری 3 مہینہ ہوتا ہے۔ تو یہ شریعت نے دونوں کے لیے رکھا ہے کہ اگر اس طرح ہو، مرد و شوہر طلاق کے ذریعے وہ چھٹکارا حاصل کر سکتا ہے، بیوی خلا کے ذریعے حاصل کر سکتی ہے۔ اب قرآن مجید نے ایک بڑی پیاری بات کہی، وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ شوہر اگر اپنی بیوی کو طلاق دے دے تو اسے نیا رشتہ نہیں مل سکتا، یا بیوی اگر اپنے شوہر سے خلا لے لے تو اسے کوئی نیا رشتہ نہیں ملے گا، شوہر بہتر نہیں ملے گا۔ نہیں، آسمان و زمین اللہ ہی کی ملکیت ہے، اور اللہ تمہارے لیے اسے بہتر کا انتظام کر سکتا ہے۔ یہ نہیں کہ ایک مرتبہ طلاق یا خلا کے بعد شوہر اور بیوی کے لیے مسائل پیدا ہو گئے۔ اور بعض مرتبہ تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک عورت جو اپنے شوہر کے ساتھ سکھ اور چین کے ساتھ نہیں تھی، اس نے خلا لے لیا، دوسرے کے ساتھ بڑی سکون کے ساتھ زندگی گزار رہی ہے۔ کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ شوہر اپنی بیوی کو طلاق دینے کے بعد جو پہلے بڑی اجیرن زندگی تھی، دوسری بیوی کو لانے کے بعد بہت پرسکون زندگی گزار رہا ہے۔
اللہ وہی کہہ رہا ہے، آسمان و زمین اللہ کی ملکیت ہے، وہ کس کی زندگی میں کب خوشی لے کر آ جائے وہ بہتر جانتا ہے۔ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، کہ اللہ نے اس بات کی وصیت تم سے پہلے اہل کتاب کو بھی کی تھی، اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، اس لیے کہ تقوی ہی دراصل تمام چیزوں کے خیر کی چابی ہے۔ اسی بات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جیسا کہ مسند احمد کی روایت حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ان رجلا جاءہ فقال اوصینی، ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ کا رسول مجھے وصیت کیجئے گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سألت عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہوں نے کہا کہ تو نے مجھ سے اس چیز کا سوال کیا ہے جس کے متعلق میں نے تجھ سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا۔ یعنی ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو شخص آئے تھے، صحابی نہیں شخص، اور یہ سوال کر رہے تھے کہ مجھے وصیت کیجئے، تو ابو سعید خدری نے کہا کہ یہی سوال میں نے اللہ کے رسول سے بھی کیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اوصیک بتقوی اللہ فإنہ رأس کل شیء، کہ میں تجھے اللہ سے ڈرنے کی نصیحت کرتا ہوں، کیونکہ تقوی ہر خیر کا سرچشمہ ہے۔ آدمی اگر متقی ہوگا کاروبار میں دھوکہ دہی نہیں کرے گا، شوہر اگر متقی ہوگا تو کبھی اپنی بیوی کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرے گا، اولاد اگر متقی ہوگی تو کبھی اپنے ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی نہیں کرے گی، ماں باپ اگر متقی ہوں گے تو کبھی بھی اپنے اولاد کے ساتھ بے اعتدالی نہیں کریں گے۔ یہ ہر جگہ آپ دیکھیے گا، تقوی جہاں جہاں ہوگا وہاں خیر ہوگا۔ ہر آدمی تقوی کی بنیاد کے پر گناہوں سے بچتا ہے، اور تقوی جتنا کمزور پڑتے جاتا ہے انسان گناہوں کے بارے میں اتنا جری ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول نے کہا تقوی ہر خیر کا سرچشمہ ہے، تو آپ نے تقوی کی وصیت کی، وہی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بھی ارشاد فرمائی۔ آگے بھی اللہ نے کہا آسمان و زمین اللہ ہی کی ملکیت ہے، اور اللہ بہترین کارساز ہے، وہ تمہارے لیے بہترین انتظام کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ اور یقین ہونا چاہیے، وہ چاہے تو لوگوں تمہیں ختم کر دے اور تم سے بہتر لوگوں کو لے کر آئے، اور اللہ ہر چیز کے پر قدرت رکھنے والا۔ یعنی اگر تمہاری بیوی بہتر نہ ہو تو اللہ تمہیں بہتر بیوی دے دے، یا کسی بیوی کا شوہر بہتر نہ ہو اللہ اسے بہترین شوہر کا دے دے، یا یہ تمام چیزوں کے اندر بھی آتا ہے قاعدہ کلیہ کہ ہماری زندگی کے اندر جن چیزوں کی وجہ سے شر، برائی یا فتنہ و فساد ہے، اللہ اس کو ختم کر کے اس سے بہتر چیز جس میں ہمارے لیے خیر ہو وہ ہماری زندگی کر لے کر آئے، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ آگے عدل و انصاف، اب چونکہ میاں بیوی کا معاملہ تھا وہاں بنیادی طور کے پر عدل و انصاف تھا، اس لیے کہ عدل و انصاف نہ ہونے کی وجہ سے دونوں کے درمیان تنازعات ہوتے ہیں اور پھر باتیں آگے بڑھتی ہیں۔ تو اسی بنیادی نقطے کو قرآن مجید نے آگے بھی بیان کیا، جو عدل اور انصاف بڑی اہمیت رکھتا ہے، چاہے وہ ماں باپ سے متعلق ہو، رشتہ داروں سے متعلق ہو، اللہ اس کے رسول سے متعلق کہیں پر بھی ہو۔ یہ تمام چیزیں انشاءاللہ آئندہ درس میں تفصیل کے ساتھ آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنی ذمہ داریوں اور فرائض کو سمجھنے کی توفیق دے، اور جو ذمہ داریاں ہمارے پر عائد ہوتی ہیں انہیں کما حق ادا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔